أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین گرامی مرتبت، سلام مسنون. حقیقت شیطان کے عنوان پر یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان کا مقصد بنی نوع انسان کو اسلام سے منحرف کرنا ہے. گناہوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جس کو کرنے سے انسان فاسق یا گناہگار تو ہوتا ہے لیکن مسلمان رہتا ہے. لیکن گناہوں کی ایک قسم وہ ہے جس کو کرنے کے بعد انسان کے لیے اسلام پر قائم رہنا ہی محال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. شیطان بنی نوع انسان کو ان گناہوں میں مبتلا کرتا ہے جو ان کو اسلام سے منحرف کر دے. اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کو سورہ مبارکہ بقرہ کی 130ویں آیت میں بیان کیا گیا. ارشاد ہوا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ. ہر وہ شخص جو عقل فطری رکھتا ہے وہ اسلام کو قبول کرے گا. جو عقل سے کام نہیں لیتا وہ اسلام سے منحرف ہو جائے گا. اس لیے قرآن مجید نے جب شیطانی ایکٹ اور شیطانی بیہیویئر کو بیان کیا تو ایک لفظ استعمال کیا. یہ 5واں سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ المائدہ، اور اس کی آیت کا نشان ہے 90 اور 91. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو ایک لفظ تمام شیطانی ایکٹس کے لیے، تمام شیطانی حربوں کے لیے قرآن مجید نے استعمال کیا. لفظ کیا ہے؟ رجس. اب یہ رجس کیا ہوتا ہے؟ اب آئیے قرآن مجید ہی سے پوچھیں گے کہ رجس کیا ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کا 10واں سورہ، سورہ یونس. ارشاد ہوا وما کانا لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. جو عقل سے کام نہیں لیتے حقیقت میں وہ رجس میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں. اور جو رجس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ عقل سے کام لینے کے بجائے اپنی زندگی کا انحصار اور زندگی کا مدار اپنے بڑوں کے عمل کو بنا لیتے ہیں. آئیے یہ بھی قرآن مجید ہی نے بیان کیا. سورہ مبارکہ لقمان 31واں سورہ، اس کی 21ویں آیت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر. جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. چاہے شیطان ان کو عذاب سعیر میں لے جائے. یعنی یہ ایک طرز عمل کہ عقل کے بجائے میں بزرگوں کی باتوں کو قبول کرتا جاؤں اور ذہن کے دریچوں کو بند کر کے روش ادراک کو نمودار نہ ہونے دوں، یہ عمل شیطان ہے. اور یاد رکھیے گا شیطان اس بات سے مطمئن نہیں ہوتا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. بھائی نماز پڑھ کے، نماز نہ پڑھ کے اگر آپ روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، نماز سے غافل ہو جاتے ہیں تو گناہگار تو ہیں لیکن بہرحال مسلمان رہتے ہیں. وہ آپ سے ایسا کام کرانا چاہتا ہے کہ آپ اسلام پر باقی نہ رہیں، اسلام سے منحرف ہو جائیں. اور اس کی پہچان، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عقل کا رول جو ہے آپ کی زندگی سے ختم کر دیا جائے. یہ عقل کا رول ختم ہی ہو جاتا ہے جب ہم کسی کی بات کو سننے کے بجائے یا اس کو فرقہ واریت کے حصار میں محصور کر کے دیکھنے لگتے ہیں، یا یہ دیکھنے کے بجائے کہ کیا کہا جا رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے.
اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی شاعر نے کہا تھا گمراہ کر دیتا ہے شیطان جسے، اسے بے روح نمازوں میں لگا دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نماز میں روح حقیقی کے لیے کہ وہ نماز جو آپ کی زندگی کو بدل دے، وہ روزہ جو آپ کی زندگی میں تقویٰ پیدا کر دے، وہ رمضان جو آپ کے معاشرے سے برائیوں کو ختم کر دے، وہ صورت میں ہوگا جب آپ اپنے دماغ کے دریچے کو کھلا رکھ کر عقل و فکر و دانش کے معیار پر حقیقتوں کو دیکھیں گے۔ میری تمام تر گفتگو کا جو اب تک کی گئی یہی مقصد ہے اور یہی مقصد تھا۔ میں نے ہمیشہ قرآن مجید سے، اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کی ہے، آپ کے سامنے ادلہ و براہین جو رب العزت نے بیان فرمائے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ تو شیطان دماغوں پر کہیں اس طرح کام نہ کر دے کہ ہم مانتے تو رہیں کہ عالم جاہل سے افضل ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم کسی مسئلہ پوچھنے والے کو حاکم ماننے لگیں اور مسئلہ بتانے والے کو محکوم تصور کرنے لگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔